غزوہ بدر کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ وہ دونوں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے 70 رفقا کو قتل کر ڈالا اور میرا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہے۔ ان لوگوں کے بعد تو اب زندگی میں مزہ نہیں رہا۔ میں سچ کہتا ہوں، اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں، تو میں ان کا بدلہ لے لیتا۔ غزوہ بدر کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے تو اس نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا ارادہ لیے اپنی تلوار تیز کی اور اس کو زہر میں بجھا کر رکھا اور اکیلے مکہ سے مدینہ چل پڑے۔ تو کیا وہ اپنے بیٹے کو چھڑانے اور اپنے رفقا کا بدلہ لینے میں کامیاب ہوا؟ اور ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کیا معاملہ ہوا؟ ان کو بھیجنے میں جو سب سے آگے تھا اس کا کیا بنا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست کھانے کی پریشانی کے چند دنوں بعد عمیر بن وہب اور سفیان بن امیہ کے ساتھ حتیم میں بیٹھا تھا۔ عمیر بن وہب قریش کے شیطانوں میں سے بڑا شیطان تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت تکلیف دیا کرتا تھا، اور مکہ میں مسلمانوں نے اس کی طرف سے بڑی تکلیفیں برداشت کی، اور اس کا بیٹا وہب بن عمیر بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والوں میں تھا۔ عمیر بن وہب نے بدر کا ذکر کیا جس کنویں میں 70 کافروں کو قتل کر کے ڈالا گیا تھا، اور دیگر مصیبتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ تو سفیان نے کہا، اللہ کی قسم ان لوگوں کے بعد تو اب زندگی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ عمیر نے کہا، تم سچ کہتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کا فی الحال میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، اور اپنے پیچھے بال بچوں کے ضیاع ہونے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں ابھی سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیتا، کیونکہ میرے لیے ان کے پاس جانے کا ایک بہانہ ہے، اور وہ یہ کہ میرا بیٹا ان کے ہاتھوں میں قید ہے۔ سفیان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور کہا، تمہارا قرض میرے ذمہ ہے اور میں اسے تمہاری طرف سے ادا کر دوں گا۔ تمہارے بال بچے میرے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے، اور جب تک وہ زندہ رہے میں اپنے وسعت کے مطابق ان کا پورا خیال رکھوں گا۔ عمیر نے کہا، میری اور اپنی یہ باتیں راز میں رکھنا۔ سفیان نے کہا، ایسا ہی کروں گا۔ عمیر کے کہنے پر تلوار تیز کر دی گئی اور زہر میں بجھا دی گئی۔ پھر وہاں سے چل کر وہ مدینہ پہنچے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے جنگ بدر کے حالات کا تذکرہ کر رہے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کے خلاف فتح سے نوازا اور دشمن کی جو کلی شکست دکھائی اس کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ حضرت عمیر بن وہب پر پڑی، جو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کا دشمن عمیر بن وہب بری نیت سے ہی آیا ہے، اس نے ہمارے درمیان فساد برپا کیا تھا، اور بدر کے دن ہمارا اندازہ لگا کر اپنے قوم کو بتایا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، یہ اللہ کا دشمن عمیر بن وہب اپنے گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور عمیر کی تلوار کو اس کے گریبان سمیت پکڑ کر کھینچا، اور اپنے ساتھ کے انصار سے کہا، تم سب جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ جاؤ اور اس خبیث سے ہوشیار رہنا، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے
جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تلوار اور گریبان سے پکڑ رکھا ہے تو فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو اور اے عمیر قریب آ جاؤ۔ عمیر نے قریب آ کر کہا صبح خیر، اور جہالت والے آپس میں یوں سلام کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس سلام سے بہتر سلام سے نوازا ہے، اور وہ ہے السلام علیکم، جو کہ جنتیوں کا آپس میں سلام ہوگا۔ عمیر نے کہا اللہ کی قسم اے محمد علیہ السلام، میرے لیے تو یہ نئی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں اس قیدی کی وجہ سے آیا ہوں جو آپ کے ہاتھوں میں قید ہیں، آپ اس پر احسان کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر گلے میں تلوار لٹکانے کا کیا مقصد؟ عمیر نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے، کیا یہ تلواریں ہمارے کچھ کام آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے کہا میں تو صرف اس لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اور سفیان بن امیہ حتیم میں بیٹھے تھے، تم نے قریش کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا تھا جن کو مار کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا تھا۔ پھر تم نے کہا تھا کہ اگر مجھ پر قرض اور بال بچوں کی ذمہ داری کا بوجھ نہ ہوتا تو میں جا کر نعوذ باللہ محمد کو قتل کر آتا۔ پھر سفیان بن امیہ نے تمہارے قرض اور بال بچوں کی ذمہ داری اس شرط پر اٹھائی کہ تم مجھے قتل کرو گے، حالانکہ اللہ تمہارے اور تمہارے اس ارادے کے درمیان حائل ہے۔ حضرت عمیر نے یہ سنتے ہی فوراً کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ جو آسمان کی خبریں اور اترنے والی وحی ہمیں بتاتے تھے ہم اس کو جھٹلاتے تھے، اور یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جس میں میرے اور سفیان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بات آپ کو اللہ ہی نے بتائی ہے۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا اور مجھے یہاں کھینچ کر لایا۔ پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی عمیر کو دین کی باتیں سکھاؤ اور قرآن اس سے پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اللہ کے نور کو مٹھانے کے لیے بہت کوشش کیا کرتا تھا اور اللہ کے دین والوں کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دے کہ میں مکہ جا کر مکہ والوں کو اللہ و رسول کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں۔ امید ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دیں گے، ورنہ میں ان کو ان کے دین کی وجہ سے ایسی ہی تکلیفیں دوں گا جیسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی وجہ سے دیا کرتا تھا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور وہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عمیر بن وہب کے مکہ سے روانہ ہونے کے بعد سفیان یہ کہا کرتا تھا اے لوگو، چند دنوں کے بعد تمہیں ایسی خوشخبری ملے گی جو تمہیں بدر کی ساری مصیبتیں بلا دے گی۔ سفیان حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آنے والے سوالوں سے پوچھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک سوال نے آ کر انہیں بتایا کہ عمیر تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کر سفیان نے اس بات کی قسم کھائی کہ نہ تو وہ کبھی عمیر سے بات کرے گا اور نہ اس کے کسی کام آئے گا۔ ابن جریر نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث بیان کی جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضرت عمیر مکہ واپس آ کر اسلام کی دعوت میں مشغول ہو گئے اور جو ان کی مخالفت کرتا اسے سخت تکلیفیں پہنچاتے۔ چنانچہ ان کے ہاتھوں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت دی تو مسلمان بہت خوش ہوئے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جس دن عمیر آئے تھے اس دن وہ خنزیر سے بھی زیادہ برے لگ رہے تھے اور آج وہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عمر بن امیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمیر بن وہب مسلمان ہونے کے بعد مکہ آئے تو سیدھا اپنے گھر گئے اور سفیان بن امیہ سے نہ ملے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اس کی دعوت دینے لگ گئے۔ جب سفیان کو یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا، میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جب عمیر میرے پاس پہلے نہیں آئے بلکہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے کہ عمیر جس مصیبت سے بچنا چاہتا تھا اسی میں جا گرا اور بددین ہو گیا، اور میں نہ کبھی اس سے بات کروں گا اور نہ کبھی اس کا اور اس کے بال بچوں کا کوئی کام کروں گا۔ ایک دن سفیان نے منہ پھیر لیا تو اس سے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ہمارے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، آپ بتاؤ کہ جو پتنوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان کے نام پر جو جانور ذبح کیا کرتے تھے تو کیا یہ کوئی دین ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سفیان نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ سفیان بن امیہ کے اسلام لانے کے بارے میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوشش کی اس کا تذکرہ آنے والی ویڈیو میں کیا جائے گا، تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔